بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شادی ایک مقدس فریضہ اور اسلامی معاشرت کا ایک اہم جز ہے۔ یہ نہ صرف دو افراد کے درمیان تعلق قائم کرنے کا ذریعہ ہے بلکہ ایک خاندان، معاشرے اور امت کے قیام کی بنیاد بھی ہے۔ اسلام نے شادی کو انسانی زندگی کا ایک اہم اور بابرکت پہلو قرار دیا ہے اور اس کے لیے رہنمائی فراہم کی ہے تاکہ معاشرہ اخلاقی، سماجی اور روحانی اعتبار سے مستحکم ہو۔ شادی کی اہمیت: اسلام میں شادی کو ایک عبادت اور سنت قرار دیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نکاح میری سنت ہے اور جو میری سنت سے منہ موڑے وہ مجھ سے نہیں۔ اسلامی شادی کے اصول: اسلام میں شادی کے کچھ بنیادی اصول ہیں جن پر عمل کرنے سے یہ بندھن مضبوط ہوتا ہے اور برکتوں کا ذریعہ بنتا ہے۔ نمبر 1، شرافت اور تقوی کی بنیاد پر انتخاب: شادی کے لیے دین داری اور نیک اخلاق کو ترجیح دی گئی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت سے شادی 4 چیزوں کی بنیاد پر کی جاتی ہے: مال، حسب و نسب، خوبصورتی اور دین۔ پس تم دیندار کو ترجیح دو تاکہ تم کامیاب ہو۔ نمبر 2، رضامندی: شادی میں مرد اور عورت دونوں کی رضامندی ضروری ہے۔ زبردستی شادی کو اسلام نے ناپسند فرمایا ہے۔ نمبر 3، مہر کا تعین: مہر شوہر کی طرف سے بیوی کو ایک تحفہ ہے جو اس کی عزت و وقار کا مظہر ہے۔ نمبر 4، عدالت اور مساوات: شادی کے بعد شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کے حقوق اور فرائض کا خیال رکھنا چاہیے۔ قرآن مجید میں شوہروں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو۔ اسلامی معاشرت میں شادی کے چند اہم مقاصد: نمبر 1، عفت و پاک دامنی: شادی انسان کو حرام تعلقات سے بچاتی ہے اور اس کی نفس کی تسکین جائز طریقے سے ممکن ہوتی ہے۔ نمبر 2، نسل انسانی کی بقا: شادی کا ایک مقصد نسل انسانی کی افزائش اور صالح اولاد کی پرورش ہے۔ نمبر 3، معاشرتی استحکام: شادی خاندان کی تشکیل کا ذریعہ بنتی ہے جو ایک مضبوط معاشرے کی بنیاد ہے۔ نمبر 4، محبت اور سکون: شادی میاں بیوی کے درمیان محبت، رحمت اور سکون کا ذریعہ ہے۔ شادی شدہ زندگی میں حقوق و فرائض: اسلام نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کے حقوق کا پابند کیا ہے تاکہ ان کے درمیان محبت اور اعتماد کا رشتہ قائم ہو۔ شوہر کے فرائض: نمبر 1، بیوی کی کفالت کرنا۔ نمبر 2، اس کی ضروریات پوری کرنا۔ نمبر 3، عزت اور احترام کے ساتھ پیش آنا۔ بیوی کے فرائض: نمبر 1، شوہر کی اطاعت کرنا جائز حدود میں۔ نمبر 2، گھر کا انتظام سنبھالنا۔ نمبر 3، شوہر کے رازوں کی حفاظت کرنا۔ موجودہ معاشرتی مسائل اور ان کا حل: اسلامی معاشرے میں شادی کی اہمیت کو سمجھنے کے باوجود آج کے دور میں بہت سے مسائل دیکھنے کو ملتے ہیں جن میں دیر سے شادی، جہیز کی لعنت اور غیر ضروری رسومات شامل ہیں۔ دیر سے شادی: آج کل تعلیم، کیریئر اور غیر ضروری معیار کے باعث شادیاں تاخیر کا شکار ہو رہی ہیں جس سے بے راہ روی اور معاشرتی مسائل جنم لیتے ہیں۔ اسلام نے سادگی کو فروغ دیتے ہوئے جلد شادی کرنے کی ترغیب دی ہے۔ جہیز: اسلام میں جہیز کا کوئی تصور نہیں لیکن آج یہ لعنت بن چکا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی سادگی سے کی اور یہ پیغام دیا کہ شادی کو آسان بنایا جائے۔ غیر ضروری رسومات:
شادی بیاہ میں غیر ضروری اخراجات اور رسومات سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ معاشی بوجھ کا سبب بنتے ہیں اور سادگی کی روح کو ختم کرتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں شادی کی سادگی، اسلام نے شادی کو آسان اور بابرکت بنانے کی تاکید کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں خرچ کم ہو۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق شادی صرف ایک سماجی معاہدہ نہیں بلکہ یہ ایک عبادت اور نیکی کا ذریعہ ہے۔ اگر ہم اسلامی اصولوں کے مطابق شادی کو انجام دیں تو نہ صرف ہمارا معاشرہ خوشحال ہوگا بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا بھی شامل ہوگی۔ شادی کو آسان اور سادہ بنا کر ہم ایک مضبوط اور صالح معاشرے کی بنیاد رکھ سکتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن اور نشان کو ہلکا سا پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ شکریہ۔